اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن ان لوگ نے خود اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، سو ان کے وہ جھوٹے معبود جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے جب آپ کے رب کا عذاب آ گیا، وہ دیوتا تو صرف ان کی ہلاکت و بربادی میں صرف اضافہ کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کے اس حال میں پکڑا تھا کہ وہ ظالم بن چکے ہیں، بے شک اللہ کی پکڑ دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ان کے واقعات میں اس شخص کے لیے یہ سیکھنا چاہیے، یہ روز قیامت وہ دن ہے جس کے لیے سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم اسے ڈیلے نہیں کریں گے، جو وقت پہلے مقرر کر دیا گیا ہے وہی وقت پہ قیامت آئیں گی۔ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وہ دن آئے گا کوئی شخص بھی اللہ کے اجازت کے بغیر بات نہیں کرے گا، پھر ان میں بعض بدبخت ہوں گے اور بعض نیک لوگ ہوں گے۔ آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں پڑے ہوں گے، ان کے مقدر وہاں چیخنا اور چلانا لکھا ہے۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے، اگر یہ کہ وہ آپ کا رب چاہے گا، بے شک آپ کا رب تو ارادہ فرماتا ہے وہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے، یا پھر جب تک آپ کا رب جو چاہے گا، جب تک وہ کبھی بھی ڈسکنٹینیو نہیں ہوں گی۔ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس اس سے سننے والے تو ان کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو جن کے لیے یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، یہ لوگ کن کوئی پروف نہیں ہے جس کے یہ پوجا کرتے ہیں، صرف اسی طرح کرتے ہیں جیسے کہ ان کے باپ دادا پوجا کرتے چلے آ گئے، اور بے شک ہم انہیں یقیناً ان کا برا عذاب دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں ڈفرینسز کرنے لگے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے امپلیمنٹ ہو چکی تھی، ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور یقیناً اس قرآن کے بارے میں بہت بے چین ہے اور جو شک میں مبتلا ہے۔ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک آپ کا رب ان سب کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں وہ بہت اچھا معلوم ہے۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس آپ ثابت قدم رہے جیسا کہ آپ کو حکم دیا ہے، اور وہ بھی ثابت قدم رہے جس نے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اے لوگو تم بدمعاشی نہ کرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم ایسے لوگوں کی طرح مت جھکنا جو ظلم کر رہے ہیں، ورنہ تمہیں آتش دوزخ چھو لیں گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ دن کے دونوں کناروں پہ رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجیے، یعنی صبح فجر ہوتی ہے، شام جب ہوتی ہے تو مغرب ہوتی ہے، بے شک نیکیاں برائی کو مٹا دیتی ہے، یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کرو، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو تم سے پہلے کے امتوں میں فضل والے لوگ اور اچھے لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو زمین میں لڑنے سے روکتے تھے، بس ان میں تھوڑے سے لوگوں کی جنہیں ہم نے نجات دی تھی، اور ظالموں نے مست اور مزے کی زندگی کو فالو کیا جس میں وہ پڑے ہوئے تھے، وہ پرماننٹ مجرم تھے۔ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ لوگوں پہ ظلم کرے، در حالانکہ اس کے نیک لوگ ہیں تو ایسے کچھ نہیں کرتا۔
آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے زبردستی نہ کی، سب وہ مذہب اختیار کرنے دی، اور اب یہ لوگ ہمیشہ ڈفرینس کرتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے تو سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنا کے پیدا کر دیتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ ان لوگ کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتا، جس کو جو مذہب ہونا اللہ تعالیٰ اختیار کر لو بولے۔ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے اس شخص کے جس پر آپ کا رب رحم فرمائیں گا، اور اسی لیے اس نے یہ پیدا فرمایا ہے، اور آپ کے رب کا فرمان پورا ہو چکا ہے، بے شک میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے سب اہل باطل کو دوزخ سے بھر دوں گا۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم رسولوں کی خبر میں سے سب حالات آپ کو سنا رہے ہیں جسے ہم آپ کے دل پر طاقت دیتے ہیں، اور آپ کے پاس اس سورہ میں حق اور نصیحت آئی ہے، اور اہل ایمان کے لیے سیکھنا اور یاد بھی دلا رہے ہیں کہ ایسا ہوا تھا۔ آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے ان کو بول دے کہ تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور ہم اپنے مقام پہ عمل کرتے رہیں گے۔ آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے۔ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آسمان اور زمین کا سب غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف ہر ایک کام لوٹایا جائے گا، تو اس کی عبادت کرتے رہو اور اللہ پہ توکل رکھو، اور تمہارے رب تم سب لوگوں کے عمل اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔